इस दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए और उसकी बात को माना जाए। आप जो बात करते हैं वो प्रेजेंटेशन है और जब आपकी बात को मान लिया जाता है वो परसुएशन है। किसी को अपनी बात पर मना लेना ये एक आर्ट है। प्रेजेंटेशन और परसुएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन के बाद कुछ लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में भी ऐसा ही होता है और फिर नेक्स्ट में भी। लेकिन एक दिन आप सोचते हैं कि हर कोई आपकी प्रेजेंटेशन को तो एडमायर करता है लेकिन आपकी बात से एग्री कोई नहीं करता। फिर आपको रियलाइज होता है कि आपने प्रेजेंटेशन की स्किल तो सीख ली है लेकिन अब आपको एक और स्किल सीखनी है और वो है परसुएशन की स्किल। हिस्ट्री में दो बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर्स गुजरे हैं, एक डिमोस्थेनेस, दूसरा सिसेरो। ये दोनों बहुत ही ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स थे, लेकिन कहा यह जाता है कि जब सिसेरो बोलता था तो सुनने वाले कहते थे कि क्या ग्रेट स्पीच है, और डिमोस्थेनेस के बारे में कहा जाता था कि जब वो बोलता था तो सुनने वाले कहते थे कि चलो इसके पीछे पीछे चलें। यही डिफरेंस है प्रेजेंटेशन में और परसुएशन में। आप एक अच्छे परसुएडर होंगे जब आपकी बात सुनने के बाद कोई रिजल्ट्स निकलना शुरू हो गए, अगर लोग डिसीजंस लेने लगे, अगर वो आपकी बात सुनने के बाद कुछ करने लगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आर्ट ऑफ परसुएशन की स्किल को आप कैसे बेटर कर सकते हैं। इस स्किल को बेटर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बने। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे सिर्फ नंबर्स के बारे में ही बात की जाती है, बिजनेस और प्रोडक्ट की ही बात की जाती है, तो मेक श्योर करें कि आप इन सब बातों को कहानी के थ्रू ट्रांसलेट कर सकें। इस तरह से बताना बहुत आसान है कि लास्ट मंथ हमने 3 मिलियंस का बिजनेस किया और हम ये भूल जाते हैं कि इस 3 मिलियंस में कितनी कहानियां इन्वॉल्व हैं। आपको फिगर्स का भी पता होना चाहिए और इसके साथ साथ कहानियों का भी। अगर आपने अपने आप को सिर्फ नंबर्स तक ही लिमिटेड रखा तो आप फ्यूचर में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी लिमिटेड ही रहेंगे। कोशिश करें कि काम को, बिजनेस को, पैसों को और नंबर्स को लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, लोगों की जिंदगियों के साथ जोड़ सकें और ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे उनकी कहानियों को इंक्लूड कर सकें। और यहाँ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि पहले खुद अपने स्टोरी टेलर बने, खुद अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करें, खुद अपनी लाइफ के स्टूडेंट बने। अपनी लाइफ पर गौर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं और आप महीने के एंड पे कंपनी की प्रोग्रेस और कंपनी की एक्टिविटीज पर गौर नहीं करते तो कुछ वक्त में ही कंपनी दिवालिया हो जाएगी। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि कंपनी को चंद साल चलने दो, उसके बाद देखेंगे कि कंपनी में क्या हो रहा है और कंपनी किस तरफ जा रही है। इतने लंबे अरसे में तो कंपनी अपने ट्रैक से बहुत दूर चली जाएगी और फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचें और सोचें कि लास्ट टाइम आपने कब पीछे मुड़कर अपनी लाइफ को देखा था। 30 दिन एक बहुत बड़ा वक्त है। इस वक्त में आपने क्या किया, क्या कहा, आपकी कितनी तरक्की हुई, आपके एक्सपीरियंसेस में कितनी ग्रोथ हुई। अपने गुजरे हुए मंथ को रिव्यू करने से आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं आप ऑफ ट्रैक तो नहीं जा रहे, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसे वक्त में आप दोबारा ट्रैक पर वापस आ सकते हैं जबकि हालात आपके कंट्रोल में हैं। और अगर वक्त गुजरता गया और आपको मालूम ही ना हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं तो ट्रैक पर वापस कभी नहीं आ पाएंगे। जब आप पास्ट को सोचते हैं तो पास्ट ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप पास्ट को ही सोचते रहें और पास्ट में जीने लगें, बल्कि आप एक वक्त निकालें और उस वक्त में कॉन्शियसली अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचें, उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढें, अपनी गलतियों को तलाश करें और अपने एक्सपीरियंसेस पर गौर करें। अपने आप को ये चैलेंज दें कि अपने पास्ट से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे और उसे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी की कहानी को अपने माइंड में दोहराएं। अपनी कहानी खुद पढ़ें। वो आपकी अपनी कहानी है जिसमें इतनी पावर है कि जिससे आपको अपने तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, आपको अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं। आर्ट ऑफ परसुएशन में अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमेशा एक्यूरेट फैक्ट्स बताएं। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने आप को ज़्यादा क्रेडिबल बनाते हैं। अगर आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देंगे, लोगों का आप पर यकीन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फैक्ट्स को बदलने की कोशिश करेंगे, सच को छुपाने की कोशिश करेंगे, नंबर्स को छुपाने की कोशिश करेंगे तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। एक शख्स अदालत में खड़ा गवाही दे रहा है और वो विटनेस स्टैंड में खड़ा है, सब सच बोल रहा है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोल देता है और वो झूठ पकड़ा जाता है। अदालत उसकी पूरी गवाही को रिजेक्ट कर देगी क्योंकि उसने अपना एतमाद खो दिया। अगर इसके बाद वो ये कहता है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ एक ही झूठ बोला था, बाकी सब तो सच बोला है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसकी गवाही को कमजोर कर दिया एक छोटे से झूठ ने।
پرسویژن کی یہ بہت امپورٹنٹ کی ہے کہ جو سچ ہے وہ بتا دیں، جو حقیقت ہے وہ بتا دیں، ایگزیجریٹ نہ کریں، اور اسی کو سوفسٹیکیشن کہتے ہیں، کیونکہ سوفسٹیکیٹڈ انسان کے لیے ایگزیجریشن ضروری نہیں ہے۔ ایگزیجریٹ وہ انسان کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی امپورٹنس کم ہے۔ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزیجریشن کا سہارا لے کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایگزیجریٹ کرنے کی بجائے اپنے کانفیڈنس کو بڑھائیں۔ پرسویژن کی نیکسٹ امپورٹنٹ کی یہ ہے کہ بجائے اوور اسٹیٹ کرنے کے انڈر اسٹیٹ کر دیں۔ اگر آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو جتنا کام آپ کر سکتے ہیں ہمیشہ اس سے کم کا پرومس کریں، تاکہ جب کام کرنے لگیں تو وہ کہیں کہ آپ نے جتنا پرومس کیا تھا آپ اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایگزیجریٹ نہ کریں، کبھی بڑے بڑے دعوے نہ کریں، سچ پر اعتماد کریں، جو ہے وہ بتا دیں۔ بڑی بات کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنا لیں، اپنے آپ کو بیٹر بنا لیں، اپنے کام کو بیٹر بنا لیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ سچ بتا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دینے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ آپ کا جھوٹ سن کے ہو سکتا ہے سننے والوں کو کوئی فائدہ یا نقصان نہ ہو، لیکن آپ کو ایک نقصان ضرور ہوگا، اور وہ یہ کہ جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا۔ آج اگر آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے نہیں روک پائے تو کل آپ 2 جھوٹ بول جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا جب آپ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہوں گے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا، لیکن تب سننے والوں پر اثر پڑے گا، تب ان کی نظر میں آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ آپ خود بھی اگر غور کریں تو آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے جھوٹ بولنے پر اپنے آپ کو نہیں روکا تھا۔ سچ میں بہت طاقت ہے، اور سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سچ اپنے بولنے والے کو آزاد کر دیتا ہے۔ سچ بولنے والے کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس نے کیا کہا، کیوں کہا۔ لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اب اسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے کئی جھوٹ بولنے ہوتے ہیں۔ اگر لائف میں آپ ہار گئے ہیں تو خود سے سچ بولیں کہ میں ہار گیا۔ آپ خود سے سچ بولیں گے تب ہی اپنی سچویشن کو جان پائیں گے اور اس کا مقابلہ کر پائیں گے۔ اگر آپ یہ مانتے ہی نہیں کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو سالو کیسے کریں گے؟ پرابلم کو سالو کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس بات کو ماننا کہ کوئی پرابلم ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے اور وہ خود سے جھوٹ بولتا رہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں، تو کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ وہ غلط کر رہا ہے۔ اسے ماننا پڑے گا کہ کوئی پرابلم ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اس کے بعد ہی اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگی۔ پرسویژن کی نیکسٹ امپورٹنٹ کی ہے کہ اپنی باتوں میں کوٹس کا استعمال کریں۔ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں وہی بات اگر کسی نے اچھے الفاظ میں ایکسپریس کی ہے تو اس بات کو دہرائیں۔ کچھ لوگ کسی بات کو اتنے اچھے سے ایکسپریس کرتے ہیں کہ اس سے اچھا طریقہ مل ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنی کنورسیشن میں یا پریزنٹیشن میں جب کوٹس کا یوز کرتے ہیں تو سننے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہے۔ ایسے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ اپنے سبجیکٹ میں پیشنیٹ ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی فیلنگز کو سمجھ سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے کسی کی لائف بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ سننے والے کے دل میں اتر جائیں تو آپ کو یہ سکل سیکھنی پڑے گی۔ پریزنٹیشن کے لیے اگلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے اسٹریٹ ٹاک۔ آپ اپنی زندگی میں چند ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو بہت سادہ الفاظ میں اور بہت سادہ انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں دم ہوتا ہے۔ میرا ایک فرینڈ 1 سال سے فارغ بیٹھا تھا اور ہر روز نئے پلان بناتا لیکن کچھ کر نہیں رہا تھا۔ ایک دن وہ مجھے ملا اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی آج کل کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد وہ آدھا گھنٹہ بولتا رہا، حکومت نے یہ کر دیا، ہماری سوسائٹی ایسی ہے، فلاں کی وجہ سے میری اپرچونٹی مس ہو گئی، فلاں کے ساتھ میں نے یہ بھلائی کی اور اس نے وقت پڑنے پر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے صرف اس سے اتنا کہا کہ بھائی تو نے یونیورسٹی میں اتنے سال لگانے کے بعد ڈگری لی، اسکول میں کئی سال لگائے، کالج میں کئی سال لگائے، اپنی سٹڈیز کو اتنے سال دینے کے بعد آج جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا ہے تو نے پورا 1 سال گھر بیٹھ کر ضائع کر دیا صرف اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ برے ہیں۔ دوسرے تو تب بھی برے تھے جب تو ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، لیکن تو پاس ہوتا رہا، ڈگریاں لیتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے تم پرابلم سمجھ رہے ہو پرابلم وہ نہیں ہے۔ کچھ تو پرابلم ہے لیکن وہ پرابلم ملک کے ساتھ نہیں ہے، سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے، کمپنیز کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ پلان کے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہارے بنائے گئے پلانز کے ساتھ پرابلم ہے۔ تم ایسے پلانز بنا رہے ہو جن کو پورا کرنے کے لیے تمہیں حکومت کی ہیلپ بھی چاہیے اور سوسائٹی کی سپورٹ بھی چاہیے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر یہ سوچو گے کہ جب شہر کے سارے ٹریفک سگنلز گرین ہو جائیں گے تبھی گھر سے نکلو گے تو کبھی نہیں نکل پاؤ گے۔ اگر کچھ غلط ہے تو تمہارا پلان غلط ہے، تمہارا فارمولہ غلط ہے۔ ان باتوں کے بعد ہم اپنے اپنے راستے پر چل دیے اور پھر تقریباً 2 سال کے بعد وہی فرینڈ مجھے دوبارہ ملا اور آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔
وہ کہہ رہا تھا کہ جس کمپنی میں اب وہ جاب کر رہا ہے وہ کمپنی اچھی ہے، وہ بہت زیادہ تو نہیں کما رہا لیکن گروتھ کے چانسز اب اسے مل رہے ہیں۔ اب شاید حکومت بھی ٹھیک کام کر رہی تھی کیونکہ آج اس نے حکومت کو کوئی گالی نہیں دی تھی۔ جس دن آپ یہ ڈسکور کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ پرابلم نہیں ہے، چیزوں کی بڑھتی ہوئی پرائسز پرابلم نہیں ہے، مسئلہ کمپنی کے ساتھ یا کمپنی کی پالیسیز کے ساتھ نہیں ہے، برے ریلیٹیوز پرابلم نہیں ہے، خراب موسم پرابلم نہیں ہے، اکانومی اور کمیونٹی پرابلم نہیں ہے، بلکہ پرابلم آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو اچانک یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کی ترقی میں جو رکاوٹ تھی وہ آپ خود تھے، تو پھر آپ خود سے کہتے ہیں کہ ارے یہ مسئلہ تو میں حل کر سکتا ہوں۔ آپ حکومت کو، سوسائٹی کو، کمپنیز کو کبھی بھی اپنے مطابق نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ یہ کام تو آپ آج ہی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ آج ہی کوئی نیا کورس سٹارٹ کر سکتے ہیں، آج ہی کوئی نئی کتاب پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، آج ہی آپ لائف چینجنگ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو چیلنجز دیں گے تبھی آپ کی لائف بدلے گی۔ جب آپ کہیں گے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کتاب پڑھوں گا، میں اگلے 90 ڈیز اپنے نئے پروجیکٹ کو دوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، تو پھر آپ کی لائف بدلے گی۔ اگر غور کریں تو ہماری پوری لائف ہی چیلنج ہے۔ اچھا سوچنا، بہتر کی تلاش میں لگے رہنا، نیا سیکھتے رہنا، اچھی لائف کے لیے کوشش کرتے رہنا، اس سب کے لیے سٹرگل کرتے رہنا، یہ سب چیلنج ہی تو ہے۔ پرزویشن کی نیکسٹ کی ہے پیشن۔ پیشن ایک ایموشن ہے۔ ایموشنز کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ انسان کو چلتے رہنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں، لیکن ایموشنز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو یہ ہمیں غلط راستے پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کنورسیشن میں اپنے پیشن کو لے کر آ جاتے ہیں تو سننے والوں کو آپ بہت جلد کنونس کر لیں گے۔ جب آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں جس پہ آپ خود بیلیو رکھتے ہیں تو آپ کی باتوں میں پیشن خود ہی آ جاتا ہے اور لوگوں کو پرسویٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔